كافة للناس بشيرا ونذير حمدا الحمد حمدا أولا وآخرا حمدا ظاهرا وباطنا حمدا قادرا ناظرا عاملا محمود واسعا بصيرا قدير حمدا عامرا حاكما جابرا جبروت حمدا عالما حاكما مالكا مالك الملك واسع كرسيه السماوات والأرض حمدا حليما كريما حي وقيوم حي وقيوم لا تأخذه سنة ولا نوم حميدا بالحمد خالقا بالخلق رازقا بالرزق عالما بالعلم يا أحسن الخالقين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من الجن والبشر وحده لا شريك له ولا فريق له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا ند له ولا ضد له ولا مقابل له ولا مناظر له بين يديه الخلق خالقا بين يديه الخلق خالقا ورازقا وعالما وحاكما بين يديه الخلق رحيما وكريم ونشهد أن سيدنا سيد الإمام سيدنا من هو الإمام إمام الكائنات المبعوث على جن وبشر المبعوث على بر وبحر المبعوث على الأسود والأحمر ونشهد أن سيدنا
سند الكل سند الكل إمام الكل إمام الكل ونظم الكل نظم الكل وعبد الكل عبد الكل وحكم الكل حكم الكل وأمر الكل أمر الكل وجبر الكل جبر الكل من القضاء ومن الأداء ومن الشداء بالخلق ونشهد أن سيد الورى إمام الورى أزهر الورى أطهر الورى مسودا وأسادا أسادا ومسودا مقصودا ومطلوبا ومحبوب وبحجة وديانة ولياقة وصداقة وبعزة وبحسب وبنسب وشرافة ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم علي في الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي اللهم صل على محمد طبيب محمد وحبيب محمد اللهم صل على محمد شفيق محمد رفيق محمد عتيق محمد أبي بكر الصديق محمد اللهم صل على محمد أفتاب محمد مهتاب محمد كتاب محمد خطاب محمد عمر بن الخطاب محمد اللهم صل على لسان محمد وبيان محمد إعلان محمد عنوان محمد فرقان محمد عثمان بن عفان محمد اللهم صل على قلب محمد مطلوب محمد غالب محمد وطالب محمد علي بن أبي طالب محمد اللهم صل على علي محمد وولي محمد وتقي محمد وجلي محمد علي محمد اللهم صل على زهر محمد وعصر محمد بدر محمد وهنين محمد اللهم صل على أبي عبد الله أبي القاسم والحسن وحسين محمد اللهم صل على أزواج محمد وبنات محمد اللهم صل على أصحاب محمد وصحابيات محمد اللهم صل على آل محمد والمؤمنين والمؤمنات محمد اللهم صل على وقت تخت آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
دے اندر بڑے بڑے واقعات رونمات ہیں۔ رمضان المقدس کے اندر فتح مکہ بھی تھے، رمضان المقدس کے اندر آپ علیہ السلام نے جنہ بھی کریا، رمضان المقدس کے اندر سارے روزے فرض تھے اور فطرانے کا حکم بھی آیا۔ لیکن جتنے بھی واقعات اس ماہ مقدس گزرے، کوئی ایسا واقعہ چاہے وہ حادثہ ہے یا دلخراش ہے یا غمزدہ واقعہ ہے، ان واقعہ دے رونمات ایمان دے بعد اسلام کو این قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ 21 رمضان المبارک یعنی اج دے دن خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو کہ شہید کی طبیعت، اور 21 رمضان المبارک کا واقعہ شہادت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اس نے جتنا اسلام یہ واقعہ نے نقصان پہنچایا ہے، یہ واقعہ جتنا اسلام کو نقصان پہنچایا شاید کو قیامت کے دن تک پورا نہیں تھی سکتا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے درجہ کے لحاظ نال، خلافت کی حدود کے لحاظ نال، خلافت کی تقریب کے لحاظ نال چوتھے خلیفہ ہیں، لیکن رتبے کے لحاظ نال، عظمت کے لحاظ نال، کراکت کے لحاظ نال، شجاعت کے لحاظ نال، دیانت، صداقت، وجاہت، ولایت، علم و فضل کے لحاظ نال حضرت علی کرم اللہ وجہہ درجہ اول ہے۔ آپ خود فرمائیں کہ روئے زمین تے عیسیٰ علیہ نبی نادی آسمانہ تے تشریف بنن دے بعد اگر وحدت دا کہیں سجدہ دیتا ہے تو کوئی سجدہ پہلا علی نے دیتا ہے۔ آپ فرمائیں کہ اگر اسلام دے اندر کوئی پہلا شخص داخل کیا ہے تو علی داخل کیا ہے۔ آپ فرمائیں کہ یہ دنیا ہوتے اگر رسول کی تصدیق کہہ کی ہے تو علی نے کی، حالانکہ نبی علیہ السلام کی 1,26,000 انبیاء کی تصدیق کرے دیا ہے، نبی علیہ السلام تمام انبیاء کی عبادت ریاضت کا ذکر کرے دیا ہے، اگر نبوت کی کہیں تصدیق کی ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی خلافت کے لحاظ نال چوتھے درجے تے، لیکن محبت مومنین کے لحاظ نال حضرت علی پہلے درجے تے۔ آپ علیہ السلام نے ہر موقع تے حضرت علی کا ساتھ دیتا اور ہر موقع تے حضرت علی نے نبی کا ساتھ دیتا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام جس وقت مکہ مکرمہ کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے ہوئے ہیں اور دشمنان اسلام نے نبی علیہ السلام کے گھر کو گھیرا دیتا جائے اور انہوں نے یہ پوری سازش ہے کہ اگر آپ علیہ السلام کو شہید کر دیتا ویسے نبی علیہ السلام اپنے بستر کے ہوتے اس خوف و خطر کی زندگی دے ہوتے قتل و غارت کے ماحول ہوتے اگر کہیں شخص کو سما کے بنے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال دیکھو، فرماتے کہ میں زندگی سکون نہ نہ سکتا، ہمیشہ میں کو موت کا انتظار ہی ہے، لیکن جس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے بستر پہ میں کو سنایا اور فرمایا نے اے علی صبح لوگوں کو اپنی امانتیں واپس کریں، میں کو اللہ کی قسم اطمینان تھی کہ صبح تک میرے کو موت نہیں ہے۔ اس وقت سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا درجہ تمام اصحاب کا افضل ہے۔ خود عبداللہ بن مسعود فرمائیں کہ اساں صحابہ رسول علم کے لحاظ نال جس وقت صحابہ کا درجہ نہ پہ حد بندیاں کیتی ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام کا ہر صحابی عالم بھی ہے، ہر صحابی فاضل ہے، ہر صحابی محدث ہے، ہر صحابی مفسر ہے، لیکن صحابہ فرمائیں کہ جس وقت حضرت اساں تہ بندی کیتی ہے، حدود بندی کیتی ہے کہ سب تو زیادہ کہڑے عالم ہے، اساں کی نظر 6 صحابہ تے پئی، انہاں جو ایک حبیب بن کعب ہے، دوجے معاذ بن جبل ہے، تیجے زید بن حارث ہے،
ایک عبداللہ بن مسعود اور مجھے علی بن ابی طالب اور وقت پر میں نے کہ نہ دو چکے جیسا حد بندی کی تھی تو ساری نظر علی دوتے ٹھہر گئی کہ نہ سب تو بہتر کے رکھا ہے میرا علی بن ابی طالب اور واقعہ کی میں ہے کہ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی علم دا پہاڑ ہے اور ادھے ہر پتھر کو علم دا چشمہ نمودار کہتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ دے بارے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے حکمت یعنی دانائی پوری دنیا چلا حصے عطا کرتے انہاں دا حصہ جو 9 حصے علی کو ملے ایک حصہ پوری دنیا کا. حضرت علی کرم اللہ وجہ یہ دنیا دے اتنے بڑے شہنشاہ ہونے کے باوجود انتہائی مظلوم ترین شخص ہیں. اس سکتا ہے لوگوں کا نقطۂ نظر کچھ بھی ہوگی لیکن جس وقت انسان تاریخ کا مطالعہ کرے گا تو تاریخ اسلامی وچ اگر کوئی مظلوم ترین شخصیت ہے تو علی بن ابی طالب تھی. ان کی وجہ یہ کہ حضرت خود بھی شہید ہے, حضرت کا پورا کنبہ شہید کیا, حضرت ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا, حضرت نے ہر فرد کی مزار مقدس دنیا کے مختلف علاقوں میں اندر ہے. حالانکہ بعض صحابہ کرام جنت البقیع مدفون ہیں, بعض مکہ تھے. اس کو تصل خانوادہ علی کو لے دیں. حضرت علی کا والد حضرت ابو طالب مکہ کے اندر دفن ہے, والدہ مائدہ آمنہ بھی مکہ کے اندر, فاطمہ بھی مکہ کے اندر دفن ہے. حضرت علی خود جنہوں نے کوئی حال تک علم ہی نہیں کیا کہ عائش مبارک بلد بعض روایات کے مطابق نجف اشرف کے اندر ہے, امام حسین کربلا کے اندر ہے. یعنی آپ کا خانوادہ حتیٰ کہ صرف آپ کی زندگی تک نہیں بلکہ وہ خروج اور خارج جنہوں نے حضرت علی کے دور کے اندر فتنے پیدا کیتے اج بھی وہ خانوادہ علی کے نال کوئی ظلم پہ کرے ہیں. موجودہ وقت حضرت کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کی مزار کے مبارک کی تھی. یہ خانوادہ مظلوم ترین خانوادہ ہے اسلام کی تاریخ, لیکن مقبول ترین خانوادہ ہے مسلمانوں کی. حضرت علی کرم اللہ وجہ 13 رجب آپ علیہ السلام کی ہجرت کو 23 سال قبل مکہ دے شہر کعبۃ اللہ کے اندر آپ کا پیدائش ہے. آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا. حیدر ہی رکھا کہ آپ کا نام اسد کا نام حیدر ہے. آپ کے والد ابو طالب نے آپ کا نام علی رکھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام مرتضیٰ رکھا. حضرت علی بچپن ہی کو نبی علیہ السلام کی تربیت چاہ گئے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جی پرندے ایک دانہ چاہ کے چوگ گن کے اپنے بچوں کو دے دیں, نبی علیہ السلام نے ایک چوگ علم دی میں بتا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرورش نبی کے اندر بڑے تھے اور جب آپ نے ہجرت کی تھی اور مدینہ کے اندر بھائی چارے کا سلسلہ شروع کیا, آپ نے علی کو اپنا بھیا علی میں لگائی. حضرت علی کرم اللہ وجہ قضاوت کے لحاظ نہ فیصلہ کے لحاظ نہ اتنے جری اور بہادر ہیں کہ حضرت عمر فاروق اللہ کو دعا مانگتے ہونے ہیں کہ یا اللہ ایسے مسائل سب کو مبتلا نہ کر کہ ایسے مسئلے سارے ہمیں اور سارے کو حل کرنا ہے کہ علی موجود نہ ہو. یعنی حضرت عمر فاروق فرمائے کہ علی کی ماما کو کٹ گئے ہیں, علی بھی ہے جس نے اسلام کو سنبھالا ہوتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں میرے بعد جو خلافت رہنی ہے وہ 35 سالوں سے 36 سالوں سے یا 37 سالوں سے, ان کے بعد اگر دین کو سہارا مل گیا تو دین 70 سال تک قائم رہ گئی سی, ورنہ یہ امت بھی وہ اشد سی جرا پہلے امت تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہ 656 عیسوی کے اندر خلافت ملی اور ایک وہ دور ہے کہ دور فتنہ جو ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر 22,000 میل تک اسلام پھیل چکا ہے اور دشمنوں نے کیونکہ عمل علم اور میدان کے لحاظ میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی گنجائش کو نہیں
سازشاں دا مقابلہ شروع کر دیتا. حضرت فاروق اعظم کو شہید کیتا گیا, حضرت عثمان غنی کو شہید کیتا گیا, اور جس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ دا دور آیا تاوی سازشاں روکتے ہیں, اور خود مسلمانوں نے حضرت نے جنگ کی تھی, جنگ جمل تھے, جنگ صفین تھے. اور حضرت علی 660 حالانکہ آپ خلیفہ ہیں, مصر کے اندر حضرت امیر معاویہ نے اپنی الگ حکومت خلافت کا دعویٰ کر دیتا, اور حضرت علی کو کمزور کرنے واسطے بنو امیہ کے اندر سازشیں شروع کی گئی. بہرحال حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی مخالفت نے ایک خارجیاں کا گروہ پیدا کیا, جنہوں نے طے کیا کہ جب تک حضرت علی حضرت امیر معاویہ کو قتل نہ کیا بنے اس وقت تک شاید کہ اسلام صحیح نہیں رہ سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی ذمہ داری عبد الرحمن بن ملجم کو دی گئی. 18 رمضان کو کوفہ کے اندر داخل ہوتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کو صحابہ فرمائے کہ اے امیر المومنین, عبد الرحمن بن ملجم کے حالات, کے نظریات, کے ارادے بڑے خطرناک ہیں, بہتر ہے کہ تم کو گرفتار کر دیں. مولا علی فرمائے اے صحابہ, کیا تم میرا قدر نہیں لٹا, میرے انصاف نہیں لٹا؟ قبل از وقت تو جرم نہیں کیتا اور میں علی کی گرفتار کر, اور اگر میں ان کو گرفتار بھی کر دینا اور دن رات جس شہادت کی میں دعا کرا بننا میں کو شہید کون کرے سی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ 19 رمضان کو صبح دے رہے ہیں مسجد کے اندر داخل ہیں. آپ جس وقت رکوع کی حالت چھن آپ تلوار ماری گئے, سر مبارک زخمی کیا, آپ کو صحابہ نے سنبھال کے گھر تشریف بھی نہیں. ادھر بھی حضرت فرمائے کہ اگر میں خود زندہ رہ گیا ہوں تو اپنے دشمن نال میں خود نمٹ گئی ہوں. اگر میں دنیا کو شہادت حاصل کر بھی دی, اے حسن حسین ان کو بہتر ہے معاف کر دے, اگر معاف نہ کرے تو ان کو کوئی بدلہ بھی نہیں دی بھی نہیں, ان کو زیادہ تکلیف نہیں دے. حضرت علی کرم اللہ وجہ 21 رمضان مبارک کو اس دنیا کو تشریف کی میں نے, اور آپ کی شہادت دارانی 21 رمضان مبارک ہے. آپ نے وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے, اور آپ کے جنازے کو اونٹ کے اوپر سوار کر کے روانہ کر دیتا ہے. 3 دن کے بعد راجی واپس آتی ہے, اور مورخین لکھتے ہیں کہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ 3 دن نجف اشرف جو کہ فاصلہ یہ ہے تیسرے آپ کو دینے تو عقیدہ دے ہوئے. لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ جو اتنی مظلوم ترین شخصیت ہے, انہوں نے ہر حال کے اندر اپنے محمد رسول اللہ کے دین کو قائم رکھنے کی قربانی دی. صرف اون دور ہی آپ کی قربانی نہیں, بلکہ جس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت بھی دین کو خطرہ دی سی, دین کے اندر فتنے برپا دی سی, دین کے اندر بدگمانیاں حاصل, بڑے بڑے علماء دین کے اندر نئے رخنے پیدا کرے سے, نام نے ہاتھ پیر اپنی پیری واسطے نخرے پیدا کرے سے. تو اونٹے بھی حضرت علی کی قوم کی ایک شخص سی, حضرت علی کی اولاد کی ایک شخص سی, یہ کو مہدی سی, اور وہ زمین کو عدل کو جانتے سی. حضرت علی کرم اللہ وجہ دے ایڈو احسان امت مسلمان جو ہوتے اتنے ہیں, اگر پوری زندگی حضرت علی کے فضائل بیان کیتے ہوئے تامیہ سامان کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اول یہ کہ کربلا کے اندر جی قربانی دیتی گئی, وہ قربانی نے اسلام کو زندہ کیا, اور وہ کہ آخری دور کے اندر حضرت مہدی نے جنہ تشریف بھی نام ہے تو وہ بھی خانوادہ علی دے جو سی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی میں جنت کے اندر انبیاء کا سردار ہوں, میرا چاچا حمزہ جنت کے اندر شہداء کا سردار ہے, میرا چاچا عباس جنت کے اندر متقی تے پرہیزگاراں دا سردار ہے, میری بیٹی فاطمہ جنت کے اندر خواتین کی سردار ہے, میرے نواز حسنین کریمین جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہے. اے علی تو جنت کے اندر اولیاء تے ولیاں دا سردار ہے, اور مہدی جنت کے اندر عادل بادشاہاں دے سردار ہے. حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مہدی کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری نسل ہے جو سے حضرت حسن کی اولاد جو سے, انہاں دا نام محمد یا احمد ہو سی, مدینہ کے اندر پیدا تھے سے,
اور آخری دور دے اندر انہوں نے امامت کا دعویٰ کر لیا اور امامت کا دعویٰ کر کے زمین کو ایویں عدل نال بھر دے سن کہ میں محمد رسول اللہ دے دور دے اندر بتائی. حضرت علی کرم اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی انہاں دا والد کو جڑا شجرہ ہو سی حضرت حسن کو ہو سی اور والدہ کو جڑا شجرہ ہو سی وہ حضرت حسین کو ہو سی. انہاں دی کنیت ابو القاسم ہو سی. 30 یا 40 سال کی عمر وچ امامت کا دعویٰ کرے سی. یہ میں اس واسطے دسیندا پیا کیونکہ فتنہ دا دور ہے. سارے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں الحمدللہ انہاں لوگوں پہ واقعے سارے بزرگ دسا چکے خاص کر نوجوانوں واسطے واقعات ہیں تاکہ تو بھی پتہ ہوئے کہ آثار قیامت وچ اگر اور فتنہ دے دور وچ اگر کہنے سہارا دے میں اسلام کو تو اولاد ہے. حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ 30 یا 40 سال کی عمر اپنی امامت کا دعویٰ کرے سے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی کی شکل سیاہ داڑھی ہو سی گھنی داڑھی ہو سی اکھاں سیاہ اور بڑیاں موٹی موٹی ہو سی اور اندے کندھاں تے میں محمد کی نشانی ہو سی اندے ہاتھ وچ میں محمد کا جھنڈا ہو سی اور اندے وجود تے میں محمد رسول اللہ کی قمیض ہو سی. اندے اگلے ڈنڈ مبارک انتہائی سفید تے چمکیلے ہو سی اور 3000 فرشتاں دا لشکر اندے حمایت کرے سی. جتنے ہی وہ ویسی ایک بدل اندے ہوتے ہو سی اور بدل کو آواز آسی کہ اے لوگو ایک امام مہدی ہے حسن دی اولاد ہے ان دے ہاتھ تے بیعت کرو اور فلاح کرو. نبی علیہ السلام نے آثار قیامت بیان فرمائے اور یہ تمام گالیاں الحمدللہ حدیث یا کتاب میں موجود ہے. بخاری شریف پیچھے مسلم پیچھے ترمذی شریف پیچھے کیونکہ ہن سارے علماء کرام نے نصاب انتہائی مختصر کر دیتے مولوی 4 سال کے اندر عالم پڑھ لیتے اور انہوں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی ہوئی بلکہ انہوں نے نصاب کو باب الفتن کوئی نہ کر دیتے. باب الفتن ہے آثار قیامت کے باب ہے موجودہ دور ایک طالب علم کو نہیں پڑھے ہوئے تھے لیکن حدیث کی کتابیں اندر موجود ہے. بخاری شریف کی حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے نبی علیہ السلام نے 73 حدیث روایت کی یعنی آپ کی آمد کی 73 حدیث ہیں یعنی جو 5 حدیث پہلے خلفائے راشدین کو روایت کرے ہیں 3 حدیثوں امہات المومنین کو اور باقی مختلف صحابہ کو نبی علیہ السلام نے آثار قیامت بیان کرے دے فرمایا اے ابو ہریرہ کیا تو لیتا کرے جے میں لیتا کرا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اللہ نے اللہ رسول بہتر بیان دے. آپ نے فرمایا میں لیتا کرا کہ مدینے والے گھروں کے اندر فتنے ایویں آتے پین میں بارش برستی. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا کروں زمانے. آپ علیہ السلام مسکرا گئے اور فرمایا نہیں کہ اگر وہ زمانہ پاؤ اور مہدی دعویٰ کرے تو مہدی دی آپ کی بیعت کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قائم کردہ خلافت میرا قائم کردہ دین میرے قائم کردہ نظامت قریش کے نوجوانوں کو تباہ و برباد تھی سی. اور ایسا دیتے ہیں کہ جس وقت یزید کا دور ہے بلکہ اس پر بھی قبل امیر معاویہ کے دور کے اندر جو نبوت کا دور ہے عدل و انصاف کا دور ہے وہ جرا انصاف والا دور ہے وہ دور کمزور ہونے لگے اور خاص کر یزید کے دور کے اندر اسلام کی عمارت بنی ہوئی چکی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ اگر فتنہ کا دور پاؤ تو تساں الگ الگ اپنی زندگی گزارو اور کہیں فرقے کے اندر رکھو. اگر فرقہ کے اندر پہنچو تو آپ تباہی آ گئی. یزید کے دور کے اندر فرقے موجود ہیں اور صحابہ نے اکثر یزید کی بیعت کر کے بھی اپنے آپ کو الگ الگ کر دیا. نبی علیہ السلام نے آثار قیامت بیان کرے ہوئے فرمائے کہ آخری دور ہو سی کہ عراق کے اوتے روپے دیاں بھی پابندیاں لگ ویسے اور عراق کے اوتے غلے دیاں بھی پابندیاں لگ ویسے. آپ علیہ السلام کچھ دیر خاموش رہے. حتی آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عراق کے کون پابندیاں ویسے. آپ نے فرمایا غیر اجمی لوگ ویسے. بس کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں دیتا کرنا کہ شام دو تیری پابندیاں لگ ویسے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ویسے. آپ نے فرمایا اہل روم ویسے. بس کچھ دیر آپ خاموش رہے اور آپ نے فرمایا
کہ رمضان المقدس کا مہینہ ہو سی، یہ مہینے کے اندر سورج کرن تھی سی اور چند کرن تھی سی. وقت آپ خاموش تھی کہ فرمائنے کہ رمضان کے بعد زکات کا مہینہ آسی. زکات کے اندر مکہ تے مدینہ کے اندر فتنہ نے خون ریزیاں شروع کر دیتی ہیں اسے، اور وقت کے بادشاہ کو قتل کر دیتا ہے. وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، اور وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں دیدا کرا کہ حج کے موقع تے حج کے قافلہ کو روک دیتا ویسے، یعنی حج موقوف نہ تھی سی، بلکہ جڑے دنیا کو قافلے آنے انہاں قافلہ کو روک دیتا ویسے. اہل عرب حج کھڑے کرے دے اسے، مکہ مدینہ اور ناز یا بستیاں والے حج کرے سے، لیکن کچھ قبائل انہاں حج کو قتل کرے سے اور انہاں تے پٹ کرے سے. آپ نے فرمایا کہ وقت میں نے کرا کہ یہ دوران علی مرتضیٰ دی نسل جو ایک شخص مہدی کے لقب ہو سی، محمد یا احمد کا نام ہو سی، مقام ابراہیم پر طواف جو سی کہ مکہ دے 40 ابدال آ کے اوپر سے کہ اے محمد امامت کا دعویٰ کرے. حضرت مہدی ان پہ بڑا خوفزدہ اور پریشان ہو سی اور فرمایا کہ نہیں میں دعویٰ نہ کر سکتا. یہ اسناد حضرت مہدی اپنے جڑے کعبہ شریف کی حج مکمل کر کے واپس مدینہ منورہ تشریف کی وجہ سے حدیث کے الفاظ ہیں مدینہ منورہ اس وقت وہ 40 ابدال مکہ شریف والے اور دنیا کے ابدال جمع تھے کہ اتنا حضرت کو فرمایا سے کہ دنیا کے اندر پر امنی ہے اور تیرا ایک فریضہ ہے کہ تو اپنی امامت کا دعویٰ کرے. حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ذرا سوچ جو حسین کہ ندا آسی ہے کہ اے محمد خوف نہ کر بلکہ اپنی امامت کا دعویٰ کر. حضرت مہدی محرم کے مہینے کو مکہ کو مدینہ کو مکہ شریفہ سے اتنا کہ آپ جہاد کا اعلان کرے سے اور اتنا مطبق قسم کی دیکھو جس وقت حضرت امامت کا دعویٰ کرے دے اسے مصر کے اندر ابو سفیان کی نسل تھا. سفیانی نام ایک بادشاہ ہو سی تیرا عمدہ اور سیداد کو قتل کیا کرتا ہو سی اور وہ سنسی کے مکے کے اندر مہدی نے دعویٰ کی تھے اور آل رسول ہی ہوئے تو اپنا لشکر بھی جیسی حضرت مہدی کے مقابلے لڑائی بستے. جس وقت لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان آسی اللہ پاک پورے لشکر کو زمین دھونستے سے صرف انہیں کی کوئی شخص بچ سے ایک وقت تو سفیانی کو اطلاع کرے سی تیرا لشکر تباہ کی چکے. ایک شخص آ کے مہدی کو آکسی کہ سفیانی نے میں کم کی دائی تیرے لشکر کو انہوں نے تباہ کر دی. حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتو کو اپنا لشکر گن کے شام کی طرف ہجرت کرے سی. شام ایک تو سفیانی کی حکمرانی ہو سی اور انہیں نال غیر ممالک دے 80 جھنڈے موجود ہو سی. اور علماء نے لکھا محدثین نے لکھا کہ 80,000 جھنڈا پر مراد ہے کہ 80 جھنڈا پر مراد ہے کہ 80 زندہ بندے نال ہو سے اور ہر جنرل کو سفیانی کی فوج 12,000 فوج ہو سی. حضرت مہدی مصر پہنچے سفیانی کے غیر ملکیاں نے نال مقابلہ کرے سے پہلے کی حضرت کی فوج کو شکستہ سے اور بڑے لوگ شہید تھی ویسے. دوجے دی بعض گروہ جو حضرت لشکر بعض لوگ حضرت کو چھوڑ کے واپس لگے ویسے. تیجے دی حضرت اللہ کا نام کہہ کے وہ جھنڈا محمد الرسول اللہ پہنچا کے جس پر کم تعداد نال میدان اختر سے تو سفیانی کے لشکر کو شکستی تھی اور حضرت کو فتح حاصل سی اور مصر کا علاقہ بلکہ دنیا میں حضرت دی امامت کا اعلان کیا ویسے. اس کے بعد حضرت مہدی یہ تھی موجود ہو سے کہ حضرت کو خبر دیتی ویسے کہ دجال نے خروج کر دی. دجال اساج نظر ایک انتہائی برا شخص ہو سی یہ مسلمانوں کو دین کو تیرے سی جبکہ یہود اور عیسائیوں کے نزدیک امت مسیح ہے. حضرت مصر کو روانہ دینا کی تیاری کرے سے وقت کچھ اشخاص آتے ہیں کہ نہیں حضرت وہ خبر جھوٹی ہے دجال آنے نہیں نکلا بلکہ کچھ مدت کے بعد حضرت کو اطلاع مل سی کہ دجال خروج کر چکے اور وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے شروع ہوئے. حضرت آپ نے لشکر کو مل کے ان کے بندے مقابلہ سے حضرت دجال نہ بھی لڑائی کرے سے لیکن دجال کی فوج کو ہمیشہ تقریبا سمرا سے. این اسناد کے اندر مصر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھی حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا حضرت جس وقت مسجد کے میناروں کو تلے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے جتنے تک سانس ویسی
حضرت عیسیٰ دے جتنے تک سانس ویسی لوگ مسلمان تھی سے رہتے اور مرتد لوگ موت دے موت دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے حضرت امام مہدی دے حامی بن سے اور حضرت امام مہدی نال کے دجال دے مد مقابلہ سے جس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ سی تب حدیث پاک میں الفاظ ان کے پانی آنگوں کی گزارے سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے ان کا خاتمہ تھی حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 49 سال کی عمر ہے یہ دنیا پر وفات ایسے آپ کا جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی نہ پڑھے سے ان کے بعد حضرت عیسیٰ اپنی امامت کا خلافت دعوت کر کے مسلمانوں کے حکمرانی کرے سے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المقدس کے اندر دفن کی طرح سے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی نہ تدفین نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس کے اندر سے یہ مختلف واقعات ہیں اور ان جس وقت اصل لیتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ فتنے موجود تھی چکے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دنیا کے عراق کے اندر ہر شکل کا رہتی ویسے عراق کے وہ حالات ہیں سعودیہ کے اندر فتنہ کا دور ہے اور دی سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے عیسیٰ حائد کافروں کوئی موقوف کر کے کرنے باہر والے مسلمان کو اپنے فتنہ واسطے تیار ہونا چاہیے اور مہدی کا انتظار کرنا چاہیے مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے جو مسلمانوں کے ہر فرقے تسلیم شدہ ہے یہ الگ گل ہے کہ اہل تشیع کے اندر انہوں نے ظہور کا کوئی یہ طریقہ ہے جبکہ سارے اہل سنت کے اندر یہ حضرت حسن کی اولادی جو ہے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا شکرہ حضرت حسین نال مرسی تبارہ دین کو اگر آخری دور اتنی کے سہارا دینا ہے تو وہ خانوادہ اہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اسی واسطے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاتمہ لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما الفاطمہ کہ وہ لوگوں اگر کوئی بھی وبات کوئی مشکل آوے لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاتمہ جس وقت انسان ہوتے کوئی تکلیف تے مشکل آتے یہ پن تن نمجرے ہمیشہ ساری امداد کھڑے کریں لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ایک دم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے المصطفیٰ والمرتضیٰ دوجے علی کرم اللہ وجہہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما الفاطمہ تے دوینا دے بیٹے حسن تے حسین تے پنوینا دی والدہ مقدسہ ہے یعنی جب بھی کوئی وبا آوے جب بھی کوئی دین دے تے تکلیف آوے ہمیشہ وباواں کو تے تکلیفاں کو ختم کرنے والے یہ پن تن ہمارے میں فقیرو دا پچھل آئی